امام و خطیب دی وسادت دے نال میں تواڈے سامنے حاضر ہاں اور تواڈے مزاج تو ناواقف ہاں۔ تواڈے علاقے دے اندر میری پہلی دفعہ حاضری ہے۔ میں تواڈے مزاج تو آشنا نہیں، مجھے پتا تسی کس طرح دی گفتگو نو پسند کردے ہو، لیکن میرا ایک عقیدہ ہے بندہ صرف حسینی ہوئے، سبحان اللہ، سبحان جنوں چنگی لگے او بولے، بندہ صرف حسینی ہوئے تے جگہ نال فرق نہیں پیندا، بس حسینی ہونا ضروری ہے حسین دا ذکر سنن واسطے۔ تے جے حسینی نہیں ہو تے پھر کچھ چنگا نہیں لگنا۔ اگر حسین دا ذکر سننا ہے تے حسینی ہونا، تے میرا عقیدہ ہے کہ جڑا آیا بیٹھا ہے محفل دے وچ او بغیر حسینی دے نہیں ہو سکدا۔ حسینی ہی حسین دی محفل دے وچ آ کے بیٹھدا ہے۔ تو سامعین کرام، گفتگو دا سلسلہ قرآن پاک دی جو میں آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے اس ول میں بعد جاواں گا، پہلے ذرا میرے کچھ تمہیدی جملے سماعت کر لو تاکہ تانوں جو میں آیت کریمہ دا حصہ تلاوت کیتا ہے اس دی تانوں صحیح طریقے دے نال سمجھ آئے۔ بڑے بڑے علماء اس آیت کو پڑھدے نے، ترجمہ کردے نے، ہر دا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ میں اپنے انداز نال تواڈے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اپنی گفتگو دا آغاز، توجہ رکھنا، اپنی گفتگو دا آغاز میں دربار مصطفیٰ تو کراں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ جتنا اونچا یہ دربار ہے اتنی اونچی سبحان اللہ۔ دربار مصطفیٰ پتہ کیا ہے؟ دربار مصطفیٰ وہ ہے کہ ابو بکر آئے، میرے آقا نے اتنا نوازیا کہ نواز کے صداقت دا تاجدار بنا چکے۔ سبحان اللہ۔ دربار مصطفیٰ وہ ہے جس کے اندر عمر فاروق آئے، میرے پاک نبی نے نوازیا، اتنا نوازیا عدالت دا تاجدار بنا کے۔ سبحان۔ میرے پاک نبی دا دربار وہ ہے جس کے اندر عثمان ورگے آئے، پھر کائنات نے انہوں نے کلا عثمان نہیں کہہ کے پکاریا، میرے نبی نے ایسا نوازیا عثمان بھی بنے، غنی بھی بنے، ذو رحم بھی شان والے۔ میرے پاک نبی دا دربار وہ ہے جس کے اندر اگر آئے علی المرتضی تو پھر وہ کلے علی نہیں رہے، شیر خدا بنے، بلکہ ایسا مومنا واسطے مولا بنے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جس دا میں مولا اس دا بول کے ذرا اس دا علی مولا، جس دا میں مولا اس دا یہ کہتا کون پیا تیرے تے میرا نبی جدی کدی زبان جھوٹی ہو سکتی اس ویلے تک بول دے نہیں جب تک وہ رب نہ چاہے تو پتہ کیا چلیا رب بلوا رہا ہے، محبوب بول رہا ہے من کنت مولا فہذا ذرا گونج پا کے بولو فہذا علی مولا فہذا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اے میرے نبی دا دربار کہ ابو بکر آئے صداقت کا تاجدار بن جائے، اے میرے محبوب دا دربار عمر آئے تو عدالت کا تاجدار بن جائے، اے میرے محبوب دا دربار عثمان آئے تو سخاوت کا شاہکار بن جائے، اے میرے محبوب دا دربار ہے علی آئے شیر خدا بن جائے، من کنت مولا فہذا علی مولا دی دستار پالے۔ وہ میرا نبی اتنا آتا ہے، اتنا نواز دیتا ہے کہ اس کو اعلیٰ بنا چھڑا۔ میرے پاک نبی دے دیوانے ہو، ذرا گل توجہ نال سنتے رہنا، انشاءاللہ تمہیں گفتگو دے اندر کچھ نہ کچھ سبق ملے گا۔ میں صرف اپنا کچھ نہیں بڑھانا، میں تمہیں کچھ انشاءاللہ العزیز سبق دے کے جاواں گا، درس دے کے جاواں گا۔ مولوی دا کام یہی ہوندا ہے کہ جدوں منبر رسول تے بیٹھے کسی دا فائدہ ہو۔ تو دربار مصطفیٰ دی شان کیا ہے؟ دربار کھلا ہوا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے، میرے نبی دا در ہے۔ اگے پتہ ہے تانوں میرے نبی دی کوئی زمین تے کوئی نہیں، میرے پاک نبی دا کوئی کاروبار تے کوئی نہیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کوئی دولت تے کوئی نہیں کہ جیڑا آندا ہے اس نو نواز دے پے نے۔ میرے پاک نبی دے دربار دی میں تانوں ایک گل چھوٹی جی گل سناواں۔ حضرت ابو ہریرہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان۔ اچھا آپ وہ نے کہ مدینے دا ایک گورنر سی مروان، وہ ظالم سی، وہ دی ایک کفرانہ سوچ ایسی
لیکن صحابہ دے نال محبت بھی کرتا سی کیونکہ وہ گورنر سی تو چونکہ ایک سیاسی بندہ جس طریقے نال عوام دے نال تعاون رکھدا ہے تاکہ میرے ووٹ بڑے رہن ایسا ہی وہ تعاون رکھدا سی صحابہ نال تاکہ میری کوئی تعریف ہوندی رہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں دا آخری وقت ہے تے مروان نہ خبر لین آیا, خبر لین واسطے آیا تے آ کے کول بیٹھا کہندا ہے یار ابو ہریرہ تیرا آخری وقت ہے, میں تیری ساری زندگی نو دیکھیا اور میں ایک گلوں میں تیرے تے بڑا حیران ہوں, ایک گلوں میں تیرے تے بڑا حیران ہوں. حضرت ابو ہریرہ آپ فرماندے نے جو نکاحت دا عالم ایسی اپنے آواز نو زور دیتا, اپنی آواز کڈی, فرمایا کیڑی میری ادا تینوں چنگی لگی ہے, جے تانوں بھی گل چنگی لگے سبحان اللہ دی گونج آنی چاہیے. ہے کافر سوچ رکھن والا لیکن دیکھو کہ انہیں تاڑ کیڑی رکھی ہوئی ہے. کہتا ہے ابو ہریرہ میں تینوں ویکھیا ہے تو ساری زندگی حسین دے نال محبت کردا رہیا, میں تینوں ویکھیا ہے تو ساری زندگی حسین دے نال محبت کردا رہیا ہے. تو سامعین کرام اگر حسین دے نال کوئی محبت کرے چاہے کوئی کسی طریقے دے نال کرے تو پھر ظالم تو ظالم بھی ہوے گا, رب دے منہ دے وچوں بھی تیری تعریفاں کڈا دے گا. ابو ہریرہ آپ دا ایک ویلے ایسا حال ہویا کہ آپ کو بھوک محسوس ہوئی, بھوک لگی, اور وہ بھوک کوئی ایک دن دی 2 دن دی نہیں ایسی, کوئی 3 دنوں دی نہیں ایسی, کافی دن ہو گئے سن کہ ابو ہریرہ کو کھانا نہیں سی ملیا. اور ابو ہریرہ دا دل بنیا کہ آج تے اگر کھانا نہ کھادا تے جسم وچوں جان نکل جائے گی, لیکن ہن دل دے وچ خیال ہے پر زبان تے سوال نہیں, کسے کو منگنا نہیں, کسے دے کے ہاتھ پھیلانا نہیں, لیکن ایک دل دے وچ خیال ہے او میرے جو اتنے یار نے کوئی تے ہوے گا جڑے میرے دل دی حالت کو پہچانے گا, میرے پیٹ دی بھوک کو جانے گا تے مینوں میرے کھانے دی دعوت دے دے گا, میری بھوک ختم ہو جائے گی. تو حضرت ابو ہریرہ باہر گلی دے وچ نکلے کہ میں کسی نال ملاقات کرنا ہو سکتا ہے, کوئی مینوں آفر کر دے کہ بھئی کھانا کھا لا, چاہ پی لا, جو بھی اس ویلے دا کھانا سی جس طریقے نال ایک اخلاقی طور سے بندہ گل کردا ہے تو میں اس دے نال چلا جاواں گا. منگنا میں کسی دے کولوں نہیں, اے آپ جا کے میں کسی نوں نہیں کہنا کہ مینوں روٹی دے, مینوں کھانا دے, اے میں نہیں کہنا. آپ گلی دے وچ چلن پھرن لگ پئے. سب تو پہلے ملاقات ہوئی صداقت دے تاجدار دے نال. سبحان اللہ, ذرا اچھی بولو یار. صداقت دے تاجدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہوئی, ہاتھ ملائے, جفی پائی, تھوڑی دیر گل کیتی. ہن حضرت ابو بکر صدیق دے دل دے اندر ہور خیال ہے, ابو ہریرہ دے دل دے اندر ہور خیال ہے. ابو ہریرہ چاہندے نے کہ ابو بکر پہچانے کہ مینوں بھوک لگی ہوئی ہے, لیکن ابو بکر تھوڑی دیر کھڑے ہوندے نے پھر سلام لے کے اگے چلے جاندے نے. بڑے پریشان ہوندے نے کہ ابو بکر نے مینوں کھانا نہیں پوچھیا. چلو کوئی گل نہیں. پھر حضرت عمر دے نال ملاقات ہو گئی. گلی دے وچ آندے جاندے حضرت عمر دے نال ملاقات ہو گئی. انہاں دے نال ملاقات ہوئی. پھر دل دے اندر خیال کہ حضرت عمر میرے دل دی حالت کو پہچانن کہ میری ضرورت کیا ہے, لیکن آپ بھی اپنے کسی اور خیال دے اندر ہے سن, توجہ نہ دیتی, مل کے گل بات کر کے چلے گئے. ہن ایک دو صحابہ ہوراں دے نال بھی ملاقات ہوئی, لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانےوں حضرت ابو ہریرہ کو کسی نے کھانا نہیں پوچھیا, اور حالت ایسی خراب ہو رہی سی کہ لگدا سی جسم دے وچ جان نکلدی ہے. تے انج اپنے سر نو جھکا کے نا تے گلی دے وچ انج کر کے بیٹھ گئے کہ ہن تے بولیا بھی نہیں جاندا تے چلیا بھی نہیں جاندا. سوال دا دل دے وچ پھر بھی خیال نہیں آندا کہ کسے دے در تے جا کے سوال کر لئیے. کیوں سوال کرے جڑا محمد دے در دا غلام ہوے او کسے نو کیوں سوال کرے؟ اور جڑا ہر ویلے محمد دے دادا سوالی ہوئے وہ کسے اور نو سوال کیوں کرے؟ میرے پاک نبی دے دیوانے ہو کسے شاعر نے جدو قلم اٹھایا دربار مصطفیٰ دی تعریف کر کے حد مکا دیتی جے تو نو سمجھ آئے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے. پڑھ دے وا سبحان اللہ. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے, یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے.
نبی دے دیوانے ہیں ہاتھ بن کے بیٹھے ہونے ابو ہریرہ کوئی تا ہوے جڑا دل دے حال نو جانے کوئی تے آئے جڑا دل دے حال نو پہچانے کہ اس ویلے میری حالت کیا ہے کہ کنا دے وچ آواز پوی مٹھی جئی آواز مٹھی جئی آواز پھر میرے رشاہ صاحب فرماتے نے او دے رتبے نہ کوئی تولے او دے رتبے نہ کوئی تولے او کیڑا او تیریش کرے او جد منہ وچوں رب بولے او کیڑا او تیریش کرے او جد منہ وچوں رب بولے میرے نبی دے دیوانے ہو ایک مٹھی جئی آواز ابو ہریرہ دے کنا تے پیندی ہے ابو ہریرہ کی گل ہے کیوں پریشان بیٹھا ہویا ہے ابو ہریرہ سر چکاندے نے آواز جانی پہچانی ہے اپنی آواز روز سنن والی آواز ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی نبی کو دیکھتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی مٹھی جی آواز کنا دے بنی ابو ہریرہ کیڑے خیال دے اندر ہے کیڑی پریشانی دے اندر ہے سر چکے آئے سوال زبان تے پھر بھی نہیں لے کے آندا اس وجہ تو کہ میں ابو بکر دے کے سوال نہیں کیتا میں عمر دے کے سوال نہیں کیتا میں عثمان غنی دے کے سوال نہیں کیتا میں اپنے باقی یاراں دے کے سوال نہیں کیتا اے او ہے سن جڑے میرے نال دے سن ہن جڑا سامنے کھڑا ہے تے نبیاں دا سردار یہ تے وہ ہے کہ یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے میرے پاک نبی دے دیوانے ہو میرے نبی کھڑے ہوئے نے حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو جاندے نے ہاتھ باندھ لیندے نے آقا کوئی پریشانی نہیں ہے پر لجپال نبی دے دیوانے ہو ذرا توجہ رکھنا سانو رب نے کتنی شانہ والا نبی عطا کیتا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ہو نہیں سکتا تینوں کوئی پریشانی نہ ہوئے حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں میرے پاک نبی نے فرمایا ایک پریشانی تینوں ضرور ہے آج کتی سوڑیا کیڑی فرمایا تینوں بھوک بڑی لگی ہوئی تینوں بھوک بڑی لگی ہوئی ہے تیرا پیٹ خالی ہے تیرا دل ہے کہ تینوں آج کوئی کھانا پوچھ لے لے آجا آج میں محمد دا پرونا بن جا آجا میں محمد آج پرونا بن جا ایک گل یاد رکھنا بیان کر دے میں جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں جتنی میں بیان کرانگا میں اپنی ہر ایک گل دا ذمہ دار کوئی بندہ کوئی سوال کرنا چاہے کہ کس جگہ تے لکھیا ہے دساں گا اور اگر اتھے میرے کو آؤ میں کتاب تو دکھاواں گا بھی کوئی یہ نہ سوچنا کہ کوئی رٹی رٹائی گل کوئی مولوی صاحب ایسی سنا کے چلے گا انشاءاللہ پکی اور با روایت گل ہوے گی جڑی میں بیان کراں گا انشاءاللہ تینوں بھوک بڑی لگی ہوئی آج آج میرا پرونا بن جا کیڑے خوش قسمت ہو پرونے جڑے محمد دے پرونے بن گئے آج ایتھے کوئی مدینے جان لگے تے اسی اودے ہاتھ پیر چوم دیو نے کہ مدینہ سرکار دے در تے جا رہا ہے تے جنوں سرکار ہاتھ چ پکڑ کے لے جان آج آج میرا پرونا بن جا میرے پاک نبی دے دیوانے ہو تھوڑی دیر سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھے ابو ہریرہ ایک پیالہ آیا دودھ دا دودھ دی ایک تاریخ ہے یاد رکھ لینا یہ دودھ کھانا بھی ہے دودھ مشروب بھی ہے یہ دودھ نو تسی کھا بھی سکتے ہو یعنی کہہ سکتے ہو کہ دودھ کھایا اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میں نے دودھ پیا یہ دونوں چیزوں کے اندر دودھ جڑا ہے یہ کھانے دی بھی شکل چاہتا ہے تو آیا توحفے دے اندر میرے پاک نبی نے فرمایا ابو ہریرہ پی لے سرکار اور بھی بیٹھے نے فرمایا انہاں نو بھی دے پہلے سارے نو دیتا مختصر کرنا کیونکہ میرا موضوع ہو رہا میں تانوں دربار مصطفیٰ دسنا چاہنا
سارے نو دیتا، سرکار ابو ہریرہ نے خود پیتا، میرے پاک نبی نے نوش فرمایا، پھر وہ پیالہ ختم ہویا۔ ہن اس جگہ تے جڑی میں اپنے موضوع وال گل کرنا چاہنا میں ذرا او توجہ نال سننا۔ اے ایک باری نہیں ہویا کہ کوئی میرے نبی دے درد تے پرانا آیا، اے ہر ویلے میرے پاک نبی دے درد تے کوئی نہ کوئی جھکیا ہی رہندا سی، کوئی نہ کوئی غلام آیا ہی رہندا سی۔ سبحان اللہ، دعا منگو اللہ اس رات دا صدقہ سانو تانوں ملے جائے گا۔ آمین۔ تو اسی دیکھو کہ ساڈے سامنے کوئی اگر کوئی ایم پی